قرآن مجید اس گفتگو کو یوں بیان فرماتا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملتے ہیں یا کرنوں چلا جاؤں، یعنی چلتا چلا جاؤں گا خواہ کتنی ہی مدت کیوں نہ لگے۔ پھر جب وہ دونوں ان سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں دونوں نے آرام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محو خواب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت یوشع بن نون نے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے اس مچھلی پر ٹپکا، فوراً وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور طرف طرف کا دریا میں گری۔ اس بار سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد حضرت یوشع بن نون کو یاد نہ رہا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑی۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھکان بھی طاری اور بھوک بھی، اور یہ بات کہ جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی۔ منظر مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں، اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مچھلی مانگنے پر خادم نے معذرت پیش کی اور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ وہ عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، یعنی مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے حصول مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر دونوں اپنے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ دیکھا کہ پانی مچھلی کے چاروں طرف بڑے زور و شور سے بہہ رہا ہے، مگر جہاں مچھلی موجود ہے اس کے ارد گرد کا پانی رکا ہوا ہے، جیسے شیشے کے ڈبے میں بند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو یہی جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بتائی گئی تھی، یہیں آس پاس کہیں نہ کہیں حضرت خضر موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ حضرت خضر کو تلاش کرنے لگے۔ سمندر میں کسی قدر دور جا کر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے میں پہنچے تو دیکھا کہ دور کوئی شخص سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ قریب پہنچے، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، کہا اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا کہ جی ہاں، میں آپ سے بعض وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ اسی اثناء میں ایک سمندری پرندہ اڑتا ہوا آیا، پانی میں چونچ مار کر ایک قطرہ پانی چونچ میں لے کر چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ انسان کا اول آخر باطن ظاہر علم اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم تر ہے، جتنا کہ یہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی اٹھا کر لے گیا ہے، اور وہ پانی کا قطرہ سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں، ایسا ہی ہمارا تمہارا علم اللہ کے نزدیک ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہاری تربیت مقصود تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ ایک علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں، اور ایک علم یعنی تورات کا علم تم کو ہے، مجھ کو نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ قرآن میں ہے کہ اس سے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی؟ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب و تواضع سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، ہوا کتنا ہی بڑا علم کیوں نہ ہو، اور جس علم سیکھے اسے نہایت ادب و احترام سے پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام اپنے علم و کمال کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام شریعت خداوندی کی پابندی کرنا اور ظاہر شریعت و احکام خداوندی کے خلاف کرنے والے پر سختی سے روکنا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بات ظاہری شریعت کے خلاف دیکھیں گے تو ناممکن ہے کہ وہ نبی ہونے کے ناطے خلاف شریعت امور پر صبر کر لیں، اس لیے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن اور مکاشفہ ہے، اور اہل کمال کے لیے یہ بات فضل ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر اس وجہ سے فضیلت نہیں کہ ان کی نمازیں ان کے اعمال دوسرے صحابہ اکرام سے زیادہ ہیں، بلکہ ان کو اس وجہ سے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت ہے کہ ان کا سینہ معارف الہی کا گنجینہ ہے، یعنی ان کے پاس علم باطن و علم اسرار ہے، اور ان کے علوم ہونے سے ان سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے۔
اگرچہ بظاہر خلافت معلوم ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علم حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے تو میں تمام معاملات میں صبر کروں گا، بلکہ یوں کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا مت پوچھیے گا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ ذرا غور کریں، علم ظاہر کی شروعات ہی کیوں سے ہوتی ہے؟ اب یہاں علم باطن، علم لدنی کی تدریس کا معاملہ ہے تو کہا جا رہا ہے کیوں نہ کرنا معنی علم باطن شروع ہی فرما برداری سے ہوتے ہیں۔ چون چراکا کا سوال نہیں، یہ تصوف کا ایک اہم نقطہ ہے جو یہاں تعلیم فرمایا جا رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ علم باطنی کا حصول چاہتے تھے اور ان کی تحصیل کو خدا کا حکم سمجھتے تھے، اور چونکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو استاد کی حیثیت سے تسلیم کر چکے تھے، اس لیے آپ نے حضرت یوشع بن نون کے ساتھ یہ شرط قبول کی اور دونوں نے سفر شروع کیا۔ دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور نکل گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چلانے والوں کو آواز دی۔ کشتی والے ملا غریب آدمی تھے، آواز سن کر کشتی لوٹا لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 3 آدمی ہیں، فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، جو کرایہ ہوگا ہم ادا کر دیں گے۔ کشتی والوں نے جب ان نورانی صورتوں کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ آپ کا ہماری کشتی میں سفر کرنا ہی ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے، ہمیں کرائے کی نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یوں ان تینوں کو کشتی میں مفت سفر کرا لیا۔ جب کشتی ملک روم کے ایک چھوٹے بادشاہ جلندی کے ملک کی سرحد کے قریب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلاری سے اس کے یک یا 2 تختے اکھاڑ ڈالے، لیکن توڑنے کے باوجود کشتی میں پانی نہیں آیا۔ موسیٰ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ کو جلال آ گیا۔ وہ بالکل بھول گئے کہ ابتدائی سفر میں انہوں نے خضر سے کیا وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے، اے خضر، کیا اتنے لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے جو تم نے کشتی سے تختے نکال دیے، جبکہ کشتی کے مالکوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی و بھلائی کی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر کیجئے گا؟ دراصل آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا، آپ کا جلال فوراً ختم ہو گیا اور آپ نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے بھول ہوئی جو میں نے آپ کے کام پر اعتراض کیا، کیونکہ بھول پر شریعت میں گرفت نہیں۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے بھی درگزر سے کام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رکھا۔ پھر کشتی کنارے پر آ لگی اور یہ تینوں کنارے پر چلتے ہوئے ایک شہر کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک مقام سے گزرا ہوا جہاں لڑکے کھیل رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک نوعمر لڑکے کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، بغیر کسی ظاہری وجہ سے چاقو سے اس کے سر کو گردن سے جدا کر کے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کا کام برے کاموں پر لوگوں کو ٹوکنا اور منع کرنا ہوتا ہے، لہذا آپ ایک غلط کام جو بلکہ ایک ظلم ہوتے دیکھ نہ سکے اور پکار اٹھے، اے خضر، کیا کرتے ہو؟ ایک ایسے لڑکے کا خون کر دیا جس سے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ دوبارہ اس وعدہ خلافی کو دیکھ کر حضرت خضر نے فرمایا، میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مرتبہ کہہ چکے تھے کہ بھول ہو گئی، لہذا اس دفعہ یہ تو نہ کہا کہ بھول ہوگی، بلکہ یوں کہا کہ خیر اب تو غلطی ہو گئی، آئندہ اگر میں آپ کو ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول منظور کیا اور آگے بڑھتے حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ سب کو بھوک محسوس ہوئی تو ایک شہر انطاکیہ میں پہنچے۔ وہاں دیکھ کر لوگ خوشحال ہیں، مکان اچھے ہیں، اور شہر کی ظاہری حالت سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں مال کی ریل پیل ہے۔ یہ تینوں کئی ایسی جگہ پر گئے جہاں لوگ جمع تھے اور خود کو مسافر ظاہر کر کے فرمایا، ہم بھوکے ہیں، کوئی ہمیں کھانا کھلا دے۔ مگر وہاں کے باشندے اتنے کنجوس تھے کہ کسی نے بھی ان کا خیال نہ کیا۔ یہ تینوں گھوم پھر کر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ سیدھا دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر دی اور اس کو اس طرح کر دیا کہ اب برسوں نہیں گر سکتی تھی۔ کہ یہ کوئی ناجائز و غیر شرعی کام نہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا،
کہ آپ ایک ایسے شہر میں جہاں لوگوں نے ہمیں کھانے تک کا نہ پوچھا اور بے مرتبہ بد اخلاقی سے پیش ہے وہاں کی ایک دیوار بغیر اجرت کے درست کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، جس شہر کے لوگ اتنے بے مربت و بد اخلاق ہوں کہ مسافروں کو کھانے تک کے لیے نہ پوچھیں، اگر ان کا کوئی کام کرنا ہی تھا تو آپ اجرت ٹھہرا لیتے کہ آپ کھانے پینے کا ہی بندوبست ہو جاتا۔ چونکہ یہ تیسرا اعتراض تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی ہماری کیا باتیں ہوئی تھی کہ اگر آپ میرے کسی کام پر اعتراض کریں گے تو بس آئندہ ہمارے ساتھ رہنا مشکل ہوگا، لہٰذا اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ شرط خود رکھی تھی کہ آئندہ اگر میں بولوں تو آپ کو حق ہے کہ مجھے ساتھ نہ رکھیں، اس لیے کچھ نہ کہہ سکے۔ وہاں یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں جائیں، مگر یہ جو 3 واقعات آپ کے سفر میں دیکھے، کشتی کا توڑنا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار کی بغیر اجرت کے مرمت کرنا، ان واقعات کی باطنی کیفیات و حقیقت سے تو آگاہ کرتے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر سنیے کہ جس کشتی میں آپ سوار تھے وہ 10 بھائیوں کی ملکیت تھی، جن میں 5 تو اپاہج اور معذور تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے لیکن تھے غریب اور مفلوق الحال۔ واپسی میں انہیں ایک ملک کی سرحدوں کے قریب سے گزرنا تھا جہاں جلندی نام کا بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ سمندر سے اچھی اور چلتی ہوئی حالت والی کشتیوں پر قبضہ کر لو اور وہیں کے سرکار ضبط کر لو۔ چونکہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ باتیں منکشف فرما دی تھیں، لہذا میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس تدبیر سے کشتی ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ گئی اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں، یوں ان غریبوں کی کمائی کا واحد سہارا محفوظ رہا۔ اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا اور آپ نے اس کے قتل پر جلال کا اظہار کیا، یہ ازلی طور پر کافر تھا، یعنی کہ اس کی پیدائش، طبیعت و خلقت ہی میں کفر کا غلبہ رکھ دیا تھا۔ وہ اگر زندہ ہو کر بالغ ہوتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے کام کرتا جن سے خود گمراہ ہوتا اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر کے آخر کافر بنا کر چھوڑتا۔ میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑکے کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے، اور اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ان کے لیے بڑی برکتوں والی ہو۔ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو کہ ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس سے کئی نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ پھر آخری بات ہے کہ بخیل شہر والوں کی دیوار بغیر معاوضے اجرت کے میں نے مرمت کی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو سنیے کہ یہ 2 یتیم بچوں اسرام اور سریم کی ملکیت تھی، جن کے مومن باپ آپ نے اپنے حلال روزی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا کہ بڑے ہونے پر ان کے کام آئے۔ اگر اس وقت یہ دیوار گر جاتی تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے انہیں کچھ نہ ملتا، ان کے عزیز و اقارب سب مال و دولت ضم کر جاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حال پر رحم فرما کر یہ چاہا کہ ہمارے نیک بندے کی کمائی، محنت کی کمائی ضائع نہ ہو، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو چاہے خود نکال لیں یا یہ خود دیوار گر جائے جس سے خزانہ ظاہر ان کے مصرف میں آئے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی مدفون تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس میں ایک سونے کی تختی بھی تھی، اس پر ایک طرف لکھا تھا اس کا حال عجیب ہے، جو قضا و قدر کا یقین رکھے اس کو غصہ کیسے آتا ہے، اس کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو وہ کیوں پریشان میں پڑتا ہے، اس کا حال عجیب ہے جسے حساب کا یقین ہو وہ کیسے غافل رہتا ہے، اس کا حال عجیب ہے جس کو دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو وہ کیسے مطمئن ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری جانب اس پر لوح پر لکھا تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر پیدا کیے، اس کے لیے خوشی ہے جس سے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا، اور اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کیا، اور اس کے لیے تباہی ہے جس کو شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں شر جاری کیا۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ ان بچوں کے باپ کا نام کاشح تھا اور یہ شخص پرہیزگار تھا۔ حضرت محمد بن ابن مقدر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کی اولاد کو، اس کے کنبے والوں کو، اس کے محلے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے اور کہا کہ کوئی نصیحت فرمائیے۔
خضر علیہ السلام نے فرمایا تبسم کی طرح ہنسنا، کہا نہ ماننا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر تانا نہ دینا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ پھر خضر علیہ السلام رخصت ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے، وہ اپنے فرائض رسالت و نبوت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 120 برس کی عمر میں وفات پائی تو یوشع علیہ السلام نے ان کے قائم مقام ہو کر لوگوں کی اصلاح کے فرائض انجام دینا شروع کیے۔ بعض لوگ اس قصے کو بنیاد بنا کر ولی کو نبی پر فضیلت دیتے ہیں، جو سراسر گمراہی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے باوجود کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں آزمائش و امتحان ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند نہایت اعلیٰ مرتبے کے رسول، برحق نبی اور اللہ کے کلیم ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اپنے ظاہری و باطنی علمی خزائنوں کی کنجیاں عطا فرمائی تھی، مگر کوئی کیسے ہی درجے پر پہنچ جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو علوم ناقص ہیں۔ ہاں، جسے اللہ اپنا حبیب فرما کر تمام علوم عطا کر دے پھر اس کی کیا بات ہے۔ یہاں بات کلیم اللہ کی ہو رہی ہے، جنہیں علوم شرعیہ سے بہرہ مار فرمایا۔